نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی نیت اور ارادہ نہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ساری ہی انسانیت اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں، فائدہ نہیں۔ ساری ہی انسانیت اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عبادت سے فائدہ نہیں، نافرمانی سے نقصان نہیں، تو ہمارے ان اعمال کا اثر ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ نیک اعمال کے فوائد، ثمرات ہمیں ہی حاصل ہوں گے، برے اعمال کے نقصانات ہمیں ہی حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک وہ وراء الورا ذات ہے، وہ نہ ہماری نیکی سے انہیں کوئی فائدہ، نہ ہمارے گناہ سے ان کا کوئی نقصان۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اس کے راستے میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اگر اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ صوفیہ کی اصطلاح میں اسے جذب کہتے ہیں، یعنی کھینچ لینا، کسی کو اپنی طرف کھینچ۔ لیکن یہ کھینچنا جب ہی ہوتا ہے جب اخلاص ہو، صحیح نیت ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، جہد مسلسل، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہمارا زمانہ ہے اور ایک خیر القرون کا زمانہ تھا۔ یقیناً اس وقت خیر غالب تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
حضرت سے ساری دنیا واقف ہے. 25 سال مستقل اپنے شیخ کے ساتھ رہے. کتنا؟ 25 سال مستقل اپنے شیخ کے ساتھ رہے، پھر جا کر کے منافع حاصل ہوئے. پھر شیخ نے کہا کہ اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ بیان کریں. تو یہ بیان نہیں کرتے تھے. ایک دن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ بیان کریں. جب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ بیان کیا کریں تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری زبان نہیں چلتی، یعنی مجھ سے بیان ہوتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دی. ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دی. بس پھر کیا تھا؟ پھر ایسا بیان کرتے تھے عرب میں، دیگر زبانوں میں، کہ ان کی مثال نہیں تھی. ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے تھے. گویا پھر تو فیض کا چشمہ پھوٹ پڑا. لیکن فیض کا چشمہ ایک دن تو نہیں پھوٹا نا. ہم تو ایک رات میں ہی چاہتے ہیں کہ چشمہ نکل آئے. ہمارے پاس نئی نئی مشینری ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی پہلے تو سادہ زمانہ تھا تو کنواں بڑی مشکل سے کھدتا تھا. اب ہمارے پاس مشینری بڑی تیز ہیں، لہذا ہم تو ایک رات میں ہی چشمہ. نہیں، یہ لائن جو ہے یہ ایسی لائن نہیں کہ بس آپ چلے جائیں اور نہیں. یہ لائن جو ہے، دیکھو ایک بات تو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے. وہ نہیں ہے، اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. کیا ضرورت؟ ہماری ضرورت یعنی اللہ سے تعلق صحیح بنانا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی بیماریاں جو ہیں ہماری وہ دور ہو جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے. جب ہماری ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے مستقل پابندی کے ساتھ، مستقل پابندی کے ساتھ. اگر مستقل پابندی نہیں ہوگی تو نفع نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں، نفع کے لیے پابندی ضروری. اور پابندی میں نے بتا دی کہ جب اس وقت بھلے زمانے تھے تو اس وقت 25 سال گزارے. اب تو میرا خیال 60 سال ہی گزارنے چاہیے. اور اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے تھوڑا وقت بھی گزارنا مشکل ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا اور پھر اخلاص کے ساتھ لگے رہنا. اگر اخلاص نہیں ہوگا، سچی نیت نہیں ہوگی تو بھی بات نہیں بنے. اگر اخلاص ہوگا، سچی نیت ہوگی، پھر اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی نفع بہت جلد ہوگا، بہت جلد ہوگا. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ماں باپ کھڑا کر دیتے ہیں. اگر وہ کھڑا ہی نہ ہو تو ماں باپ کیا کر لیں گے؟ وہ پاؤں ہی نہ لگائے تو ماں باپ کیا کریں گے؟ اس کو کھڑا کرتے ہیں. پھر ماں باپ دور تھوڑا سا بیٹھتے ہیں اور اس کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ. اب وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتا ہے. ایک دو قدم اٹھانے کے بعد وہ گرنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کو گرنے نہیں دیتے، گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. جیسے ماں باپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھی محبت کرتے ہیں. تو بندہ بھی اگر سچی نیت اور سچے جذبے کے ساتھ طے کر لے
کہ میں نے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو گناہ کے ہر راستے سے بچانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیں گے، اس کو تھام لیں گے، لیکن پہلے جذبہ سچا ہو، نیت سچی ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور یہ طے کرے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب جب انسان کو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو پھر مثال اس بچے کی سی ہوتی ہے جس کو ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے، وہ چھوڑتا نہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ اس کو دودھ چھڑوائیں، کیا مطلب؟ ماں دشمن تو نہیں جو دودھ چھڑوا رہی، نہیں، ماں دوست ہے اس کی۔ ماں سمجھتی ہے کہ اب اس دودھ سے اس کو وہ غذا نہیں ملے گی جو کھانے سے اس کو غذا ملے گی، اب دودھ اس کی صحت کے لیے اتنا مفید نہیں جتنی غذا اس کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اب والدہ چاہتی ہے کہ یہ غذا لے، لیکن اس کو عادت پڑی ہے دودھ کی، وہ رو رہا ہے کہ مجھے دودھ دیں، ماں اس کو دے نہیں رہی، بہلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ جیسے ہی اس بچے کے اوپر اگر ماں اس وقت ترس کھا لے کہ اس کو دودھ دے، تو یہ بچہ کبھی بھی دودھ نہیں چھوڑ سکتا، یہ بچہ کبھی بھی دودھ نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہمیشہ دودھ پیتا رہے گا۔ اب ماں جو ہے وہ کچھ بھی ہو، بچہ کچھ بھی کرے، اس کو دودھ نہیں دیتی، دودھ نہیں دیتی، اس کو غذا پر لاتی۔ بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ غذا پر رکتا گاتا تو ہے شروع میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ غذا لیتا ہے، غذا میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اب اگر اس کو کہیں کہ دودھ پئیں، وہ کہے گا نہیں، اب وہ غذا چاہیے، اب تو بریانی بھی چاہیے، کوفتے بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے۔ اب اس کو کہیں دودھ والے طرف آ جاؤ، وہ کہے گا نہیں، نہیں آنا۔ یہی مثال ہمارے نفس کی ہے، ہمارا نفس، اس کی مثال بھی یہی ہے۔ ہمارا نفس چاہتا ہے، گناہ کا عادی ہے، گناہ میں مزہ آتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری جو ہے لگام چھوڑ دی جائے ڈھیلی، میں جہاں چاہوں منہ ماروں، جہاں چاہوں دیکھوں، جو چاہوں کروں، کوئی مجھ سے پوچھے نہیں۔ اب اگر یہ لگام ڈالے گا تو نفس جو ہے اگر تگڑا ہوگا تو وہ کمزور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ جیسے شکاری کتا ہوتا ہے نا، شکاری کتا، وہ اگر تگڑا ہوتا ہے نا، تو جو ساتھ شکاری شکار کرنے والا ہوتا ہے تو اس نے رسی پکڑی ہوتی ہے، تو وہ کتا گھسیٹ کے لے جاتا ہے آدمی کو، طاقتور ہوتا ہے۔ اور اگر یہ طاقتور ہے تو کتے کو پکڑ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا نفس جو ہے، اگر ہم نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا تو پھر وہ ہمیں گھسیٹتا پھرے گا، کبھی اس گناہ میں کبھی اس گناہ میں، جہاں چاہے گا وہ ہمیں گھسیٹے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، نفس کو کمزور کر لیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی نفس جو ہے ہمیں گناہ کی طرف گھسیٹ نہیں سکے گا۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، کوشش تو آخر دم تک رہے گی۔ ایک بات اچھے سے، کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کتنے ہی آپ نیک کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی ولی کیوں نہ بن جائیں، آپ یہ چاہیں کہ آپ کے دل میں گناہ کا خیال نہ آئے، گناہ کا جذبہ نہ آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پڑیا دے دیں، کوئی ایسی پڑیا دے دیں کہ بھئی گناہ کا خیال ہی نہ نکلے، گناہ کا خیال ہی نہ آئے، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جا کے دیں گے، وہ جنت میں جا کے دیں گے، وہاں انشاءاللہ بے فکر رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو دونوں طرف تکڑے گھوڑے ہیں، شیطان والا بھی، وہ اپنی طرف کھینچے گا، کہے گا یہ دیکھ صوفی بنا پھرتا ہے، یہ دیکھ، یہ دیکھ کتنی مزے کی چیز ہے، یہ دیکھ اس سے بات کر، اب وہ اس طرف کھینچے گا۔ اور اگر روحانیت کو مضبوط کر لیا ہوگا اور نفسانیت کو کمزور کیا ہوگا، تو پھر اگر وہ کھینچنا بھی چاہے گا تو آپ اس کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنیں گے، بلکہ اس کو کنٹرول کر لیں۔
اور اسی کنٹرول کرنے پر تو اللہ نے اجر رکھا ہے، اسی کنٹرول کرنے پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اسی اللہ پاک نے انسان میں دو طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی بھی برائی کی بھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جو نئے نئے نیک بننا چاہتے ہیں نا، سمجھ میں بات آ رہی ہے، نئے نئے نیک بننا چاہتے ہیں، نئے نئے، وہ کہتے ہیں، جوش ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب کوئی ایسی پوڑی دے دیں کہ آنکھ بھی نہ بھٹکے، زبان بھی نہ بھٹکے، کان بھی نہ بھٹکے، کچھ بھی نہ ہو، ایسا کچھ دے دیں۔ واہ بھائی واہ، ایسا اگر دینا ہوتا تو اللہ ہی دے دیتے، ایسا اگر دینا ہوتا تو اللہ ہی دے دیتے، پھر اللہ آپ کو انسان کیوں بناتے؟ فرشتے بنا دیتے، ختم، فرشتے بن جاتے، نہ آنکھ بھٹکتی، نہ زبان بھٹکتی، نہ دماغ بھٹکتا، کچھ بھی نہیں، آپ کی مجال نہ تھی کہ آپ گناہ کی طرف، آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں شادی کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لڑائی کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، ظاہر ہے فرشتوں کا تو یہ کام ہی نہیں۔ تو نہیں، اللہ نے فرشتے نہیں بنایا، انسان بنائے۔ اب جب انسان بنایا ہے تو اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ کر بھی رہے، یہ سارا کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ رہے۔ کیا مطلب کہ حضرت صاحب بس کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ اچھا بھائی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی تو وظیفہ بتانا پڑے گا نا۔ اب وہ وظیفہ کون پڑھے؟ اب وہ وظیفہ کون پڑھے؟ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ خلاصہ یہ ہو گیا کہ سارا کچھ امام صاحب ہی کریں، ہم کچھ نہ کریں، بس اصل کہانی سب باتوں کی ایک بات یہ نکل، یعنی وظیفہ بھی امام صاحب کریں اور فلاں بھی امام صاحب کریں۔ کیا کریں؟ وظائف کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، ٹھیک ہو۔ تسبیحات پوری کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ دے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا گناہ ہو رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وظیفہ اور بھی دے دیتے ہیں کہ آفس جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے رہو، کام چلتا رہے گا۔ ایک وظیفہ اور بھی دے دیتے ہیں، بیگم کو سسرال میں چھوڑ دو اور تم گھر بیٹھے رہو اکیلے، اولاد ہوتی رہے گی۔ کیا بات ہے، ایسے وظیفے چاہتے ہیں نا کہ سارا کام وظیفے ہی کریں، سارا کام وظیفے ہی کریں، یہی مطلب ہے نا۔ تسبیحات پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ گناہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، چھوٹ نہیں رہے، وظیفہ بتا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تلاوت پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر ہم تھوڑے سے وظیفے اور بھی بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہ گھر بیٹھے رہیں، آفس نہ جائیں، کام چلتا رہے گا۔ پھر اور وظیفے بتاتے ہیں کہ بیگم کو سسرال چھوڑ دیں اور خود اپنے گھر رہیں، اولاد ہوتی رہے گی۔ آج کل تو وظیفوں کا ہی یہ شیطان کی چلائی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہی بات کسی نے کہی۔ حضرت نے کہا کہ میاں تم یہ چاہتے ہو کہ بھئی سارا کام ہم ہی کرتے رہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا کہ حضرت دعا کر دیں میں حج پر چلا جاؤں۔ حضرت نے بنوا، ٹھیک ہے، پاسپورٹ بنوائے؟ کہا نہیں جی۔ فرمایا پاسپورٹ بنواؤ، درخواست دو۔ جب درخواست نکل آئے، پاسپورٹ بن جائے، ویزا لگ جائے، جہاز میں بیٹھ جاؤ، پھر ہم سے دعا کے لیے کہنا، ہم کہیں گے کہ یا اللہ اس کو خیریت سے حج کروا دے۔ تم کرو کراؤ کچھ نہیں اور کہو کہ دعا کر دو۔ دیکھو یہ شیطان کے ڈھونگ ہیں میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی سمجھ کریں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ انسان از خود اپنے آپ کو بدلنے کی نیت اور ارادہ نہیں کرے گا، اللہ نہیں بدلیں گے۔ اللہ نہیں بدلیں گے۔ اللہ کیوں بدلیں گے؟ جب ہم نیت کر لیں گے اپنے آپ کو بدلنے کی،
نیت نہیں، نیت کے ساتھ کوشش بھی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اگر تم کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو ہمارے لیے، کوئی کرتے ہو تمہارے لیے، فلنفسہ، آپ کے اپنی ذات کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برائی کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے۔ یعنی نہ تمہاری نیکی کا کوئی ہمیں فائدہ ہے، نہ تمہارے گناہ کا ہم پر کوئی نقصان ہے، تمہارے اپنے لیے۔ تو لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے، اور اس اچھے تعلق کی برکت سے ہم سے اللہ کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، ہماری زندگی میں برکتیں آ جائیں، ہمارے کاموں میں برکتیں آ جائیں، ہمارے رزق میں برکتیں آ جائیں، ہمارے معاملات میں برکتیں آ جائیں، ہمارے کام سیدھے ہو جائیں، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کرو۔ اب اللہ سے معاملہ سیدھا کرنے کے لیے کیا ہے؟ دو شکلیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے، سب سے زیادہ جو قریب، یعنی جس سلسلے میں سب سے زیادہ جلد اللہ سے تعلق بنتا ہے، وہ ہمارا سلسلہ ہے، وہ ہمارا سلسلہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت جلد اللہ سے تعلق بنتا ہے، سب سلسلوں سے زیادہ۔ یعنی ادھر جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، پیٹرول، اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے، بس 2 منٹ میں بھڑک جائے گی، بالکل یہی حال ہمارے سلسلے کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں احیاء سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا زیادہ ہے۔ جس سلسلے میں جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنا ہوگا، اس سلسلے میں اتنی ہی زیادہ جلد اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہوگا، اللہ کی محبت حاصل، اللہ کی معرفت حاصل ہوگا۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ یہ ہے۔ اور اس کی مثال بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون سے کے پاس دعوت کے لیے گئے تو فرعون نے حضرت سے کہا کہ بھی معجزات دکھاؤ۔ تمہارے پاس حضرت نے 2 معجزے دکھائے، لاٹھی اور ہاتھ یوں نکالتے بغل کے نیچے سے تو چاند کی طرح روشن ہو جاتا، اور لاٹھی چھوڑتے تو وہ اژدہا بن جاتی۔ تو فرعون یہ سمجھا دیکھ کر کہ شاید یہ جادوگر ہے اور جادو کے کرتب کر رہا ہے، اس نے اپنے ملک کے نامی گرامی، اس وقت جادو کا بڑا چرچا تھا، اس نے اپنے ملک کے نامی گرامی جادوگروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کہا کہ بھئی مقابلہ کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو جادوگروں نے حضرت سے مقابلہ کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کیا، جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ وہ مشورہ یہ کیا، کہنے لگے کہ یہ اگر واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اگر واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہوئے اور ہم ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو پھر تو ہم تو مارے جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ان پر برتری حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی کا جو مقابلے میں آتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اگر یہ اللہ کے نبی نہیں ہے پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ پھر ہم سے بڑا ملک میں اپنے فن کا ماہر کوئی نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے نبی ہوئے اور ہم ان کے مقابلے میں چلے گئے تو پھر بچنے کی کیا صورت ہے؟ پھر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے کیسے؟ یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک جادوگر نے کہا کہ ایک شکل میرے ذہن میں ہے،
बचने की, अल्लाह के अजाब से बचने की एक शक्ल है। उन्होंने कहा क्या? कहा कि तुम जो है अपना जाहिर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा बना दो, कपड़े भी उन्हीं जैसे, लाठी भी उन्हीं जैसी, हर चीज उन्हीं जैसी बना दो। जब तुम्हारा जाहिर उन जैसा बन जाएगा तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हुए तो अल्लाह का तुम पर अजाब नहीं आएगा, इसलिए कि तुम उसके महबूब की सूरत में होंगे। और ज़ाब्ता यह है कि महबूब को, महबूब की शक्ल वाला भी महबूब होता है। जैसे कि आदमी को, किसी बच्चे को देखता है ना, उसकी शक्ल अपने बच्चे से अगर मिलती जुलती हो तो आदमी को प्यारा लगता है, ये मेरे बेटे से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। उन्होंने, सब ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास, तरस और वैसे ही आसा तैयार कर लिया। अब मुकाबले के लिए आए, कई लाख थे जादूगर, और वैसे भी जो तमाशा देखने वाले थे वो इससे भी ज्यादा थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम गालिब हुए तो ये जितने भी जादूगर थे ये फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। इनके अलावा और कोई फिरौनी ईमान नहीं लाया। हालांकि देखने वाले तो और भी थे, और कोई ईमान नहीं लाया। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे महबूब की सूरत बना के आए थे, इन्हें खाली लौटाते हुए मुझे शर्म आई, इन्हें खाली लौटाते हुए मुझे शर्म आई, तो मैंने इनको खाली नहीं जाने दिया, मेरे महबूब की सूरत बना के आई। इसी तरह फिरौन ने एक शख्स का नाम मूसा रखा और उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास, सारी चीजें उसकी बनाई। जब फिरौन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो उसको बुलाता मूसा नाम लेकर और उसको गालम गलोच करता, सख्त सुस्त कहता, यानी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। जैसे कभी कभी हम करते हैं कि भाई किसी कौम के खिलाफ हमने एहतजाज करना होता है, जैसे मोदी के खिलाफ एहतजाज करना था तो मोदी के पुतले यहां जला रहे थे, था ना? मोदी के पुतले से मोदी का क्या ताल्लुक? अपनी भड़ास निकालने के लिए मोदी का पुतला जला रहे हैं, ट्रंप का पुतला जला रहे हैं, किसी और का पुतला जला रहे हैं, नेतन्याहू का पुतला जला रहे हैं। बात समझ में आ रही? और ये दुनिया में रवाज है। हालांकि इस पुतला जलाने से न कोई ट्रंप का नुकसान है, न कोई नेतन्याहू का, न कोई मोदी का, लेकिन अपने दिल की भड़ास निकाली जा रही है। और बाज दफा उसको भी गुस्सा आता है कि भी मेरा पुतला जला रहे हैं। तो इसी तरह फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखकर एक शख्स को तैयार किया हुआ था जिसको मूसा कहता था, और मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास, रंग ढंग उसको पहना रखा था। जब भी कोई सख्त सुस्त कहना होता, गालम गलोच करनी होती, कोई सजा देनी होती तो उसको देता। अब मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी पता चला, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी तकलीफ होती थी कि ये क्या हो रहा है। जब फिरौन गर्क हुआ पानी में मूसा अलैहिस्सलाम का ताकुब करते हुए, तो वो शख्स गर्क नहीं हुआ, वो शख्स गर्क नहीं हुआ, बल्कि बड़े आराम से टहलता हुआ आ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह पाक, ये गर्क नहीं हुआ, बाकी सारी कौम गर्क हो गई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, ये आपकी शक्ल इख्तियार किए हुए है, आप पर प्यार इतना है कि जो आपका रंग ढंग इख्तियार करेगा वो भी हमें महबूब हो जाएगा, उसकी वजह से ये बचा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो पता ये चला कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब हैं। जब आप अल्लाह के महबूब हैं तो आपका हर अदा भी अल्लाह को महबूब है।
آپ کا ہر طریقہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کے ہر زندگی کی ادا اللہ کو محبوب۔ تو اگر ہم اپنا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور سے کہلوایا کہ ان سے کہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیں تو آپ جیسا بن جائیں، ہمارے محبوب بن جائیں گے۔ تو ہم اگر حضور جیسا بننے کی کوشش کر دیں ہر عمل میں، ہر چیز میں، اور اس کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر انسان اپنانا شروع کرتے۔ جب انشاءاللہ ان کو اپناتے جائیں گے تو اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصل علی محمد کما انت وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد ولک الشکر